میں ہمیشہ حقیقت پر مبنی بات کرتا ہوں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ اس بار اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا یا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اے ایس آئی کے امیدوار اسکریننگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ تحریری یعنی ریٹن امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ کسی کو یقین سے معلوم نہیں کہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا یا براہ راست تحریری امتحان لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر کسی امیدوار نے تحریری امتحان کی تیاری شروع کر رکھی ہو اور تحریری امتحان سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ منعقد ہو جائے تو ایسا امیدوار اسکریننگ ٹیسٹ میں ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اسکریننگ ٹیسٹ کے مطابق تیاری نہیں کی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی امیدوار اسکریننگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہو اور اس کے بجائے براہ راست تحریری امتحان لے لیا جائے تو وہ امیدوار بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس نے تحریری امتحان کے لیے مکمل تیاری نہیں کی ہوگی۔ اس طرح دونوں صورتوں میں امیدوار ناکامی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے میں نے ایک مؤثر منصوبہ تیار کیا ہے جو تمام امیدواروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب بھی ہم کسی پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس ایک پیراگراف سے 50 تک ایم سی کیوز تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی ایک موضوع پر مکمل تیاری کریں، مثلاً پاکستان کے ابتدائی مسائل، اور اس پر 800 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون تیار کریں تو ہم اس مضمون سے تقریباً 100 ایم سی کیوز سیکھ سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تحریری امتحان کی تیاری شروع کریں تو اسی تیاری کے دوران ہم اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے بھی ایم سی کیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک پیراگراف یا مضمون پڑھ کر ہم بآسانی اس میں سے اہم نکات نکال سکتے ہیں اور انہیں ایم سی کیوز کی شکل دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر علامہ اقبال پر 1000 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریری امتحان کے لیے تیار کیا جائے تو اسی ایک مضمون سے 150 سے 200 تک ایم سی کیوز بنائے جا سکتے ہیں۔ یہی ایم سی کیوز دراصل اسی مضمون اور پیراگراف کے اندر موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھداری سے نکال لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی امیدوار پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی تیاری کو اس طرح تقسیم کرے کہ 60% مطالعہ اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے اور 40% مطالعہ تحریری امتحان کے لیے کرے۔ اس حکمت عملی سے دونوں امتحانات کا نصاب بھی مکمل ہو جائے گا اور دونوں میں کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ میں اسکریننگ ٹیسٹ کو اس لیے زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ جب امیدواروں کی تعداد زیادہ ہو تو خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن عموماً اسکریننگ ٹیسٹ لیتا ہے، کیونکہ زیادہ امیدواروں کے لیے براہ راست تحریری امتحان کا انعقاد ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ اگر امیدواروں کی تعداد کم ہو تو بعض اوقات اسکریننگ ٹیسٹ نہیں لیا جاتا۔ کامیاب امیدوار وہی ہوتے ہیں جو ایک پیراگراف یا مضمون کو غور سے پڑھتے ہیں اور اسی میں سے ایم سی کیوز نکال لیتے ہیں۔ اس طرح انہیں دوہرا فائدہ ہوتا ہے، وہ تحریری امتحان کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے بھی۔ آخر میں ہر امیدوار کو ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے، چاہے اسکریننگ ٹیسٹ ہو یا تحریری امتحان۔ جو بھی امتحان لیا جائے آپ کو ہر حال میں ذہنی طور پر تیار رہنا ہے، کیونکہ کامیابی اسی تیاری میں ہے۔ 2018 میں جب ہم نے اے ایس آئی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تو اس وقت خیبر پختونخوا سے تقریباً 50,000 امیدواروں نے درخواست دی تھی۔ یہ ایک بہت سخت مرحلہ اور سخت مقابلہ تھا۔ فزیکل ٹیسٹ، ہائٹ اور چیسٹ کی پیمائش کے بعد خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے تقریباً 56,000 امیدواروں کو اسکریننگ ٹیسٹ میں شامل کیا۔ جب اسکریننگ ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو صرف 16,000 امیدوار اس میں کامیاب ہو سکے، جبکہ باقی تمام امیدوار ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے پورے صوبے میں انہی 16,000 امیدواروں کا تحریری یعنی ریٹن امتحان لیا۔ تحریری امتحان کے نتیجے میں 16,000 میں سے صرف 1,043 امیدوار کامیاب ہوئے۔ پھر ان 1,043 امیدواروں کے فائنل انٹرویوز لیے گئے، جن میں سے صرف 300 امیدوار اے ایس آئی کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ان منتخب امیدواروں میں شامل تھا اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کا بھی ایک دن ضرور انتخاب ہوگا، بس محنت، صبر اور درست تیاری